الصلاۃ والسلام علیک سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جتنے سلام دیتے جاؤ گے، ایک السلام علیکم 10 نیکیاں، وعلیکم السلام پھر 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر 10 نیکیاں، اسی طرح 30 نیکیاں بن جاتی ہیں، اور پھر جو جواب دیتا ہے اسی کی بھی 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ مفت کی نیکیاں ہیں۔ آج ہم یہاں کچہری جو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج یہ عبد الرحمن کے والد تجا اللہ رکھے مرحوم کا ختم عیسی ثواب ہے۔ اسی محفل میں اسی وجہ سے آئے ہیں تاکہ جو ہم یہاں پڑھیں، جو اسی میں لنگر پکا گیا، جو بھی کیا اسی کی عیسی ثواب کے لیے، تاکہ اس کی بخشش ہو، اسی کو درجے بلند کرے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں یہاں، تو انشاءاللہ تعالی 5-10 منٹ کی حاضری ہے۔ سب کی حاضری اللہ کریم قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اور ہوتا ایسا ہی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، کیونکہ جب جس کی حاضری مدینے میں لگ جاتی ہے، مدینے والے آقا کی حاضری میں وہی آتا ہے، اسی کی حاضری قبول ہوتی ہے، اور وہ اس محفل میں وہی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کیا۔ کس کا؟ اپنے حبیب کا۔ ویسے الحمد سے لے کر والناس ذکر اللہ کے حبیب کا شان ہی شان ہے قرآن میں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا میں نے تیرے خاطر تیرا ذکر بلند کیا۔ ذکر بلند دوستو کس طرح کیا؟ بہت بڑا واقعہ ہے ذکر کا۔ ویسے جب سے یہ دنیا کائنات بنی بھی نہ تھی تو میرے آقا پہلے سے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی، میں کچھ دنیا کائنات نہ تھی، اللہ نے پہلے مجھے پیدا کیا، تو میں نے دیکھا ایک ستارہ تھا جو چمکتا تھا۔ وہ ستارہ چمکتا، میں نے اس کو دیکھتے چمکتا، جب چمکتا تھا تو میں اس کو دیکھتا تھا، 70,000 سال وہ چمکتا رہا۔ پھر وہ میں نے جب دیکھا وہ ڈوب گیا، چمکنے سے بس کر گیا، پھر 70,000 سال ڈوبنے سے چمکنے سے بس گیا، 70,000 سال ڈوب گیا۔ اب اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا، ڈوبنا چمکنا، ڈوبنا چمکنا، 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو یہ واقعہ حضرت آقا محمد مصطفیٰ عربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے تھے، میرے آقا پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل کیا تم اس ستارے کو اب پہچانو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیسے نہیں پہچانیں گے؟ جب میرے آقا بیٹھے تھے تو میرے آقا نے اپنا امامہ شریف، آپ کے اوپر امامہ شریف تھا، امامہ شریف اوپر کیا تو دیکھا کہ وہ ستارہ آپ کے پیشانی میں موجود تھا۔ تو وہ ستارہ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں آ گئے۔ جب دیکھا تو پھر ہوش میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ وہ یہی ستارہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ میں ہی تھا، فرمایا وہ میں ہی تھا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ چمکتے، کبھی آپ یہ ستارہ کبھی چمکتا کبھی ڈوبتا۔ فرمایا جب میں قیام کرتا تو ظاہر نظر آتا، جب میں سجدہ کرتا تو میں آپ کو نظر نہیں آتا، تب میں سجدے میں ہوتا تھا۔ تو کتنی بڑی کب سے ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام سے بھی پہلے۔ تو یہ تو دنیا بعد میں بنی، میرے آقا کا نور تو پہلے پیدا ہوا۔ لیکن میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، تھوڑا غور کریں گے، 5 منٹ کی حاضری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بی حوا پاک کو فرمایا اللہ نے آپ کو حسین بنایا، اللہ نے آپ کو جمیل بنایا، اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا۔ کب؟ جب جنت میں رہ رہے تھے۔ کب؟ جب جنت میں رہ رہے تھے۔ تو جنت میں رہ رہے تھے تو آپ تعریف کر رہے تھے اما حوا پاک کی، تو اللہ کریم نے سنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا اے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا کہاں ہو؟ اب اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ جبرائیل کہاں ہے، لیکن یہ حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہاں ہو؟ فرمایا سدرۃ المنتہا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوں، اے رب کریم تیرے ذکر کی ضرب لگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ذکر کر رہے ہو؟ فرمایا سدرۃ المنتہا کو چھوڑو جاؤ جنت میں۔ فرمایا کہاں؟ فرمایا آدم علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ دنیا نہیں بنی، اب صرف 2 تھے انسان، کون؟ اما حوا پاک، دادا آدم علیہ السلام۔ تو یہ 2 تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں آپ کو جنت کا سیر کراؤں۔ جنت 8 جنتیں ہیں جس میں سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ فرمایا آؤ میں آپ کو جنت الفردوس میں لے جاؤں۔
लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर शॉर्टकट में बयान करूँगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम अम्मा हवा पाक को, दादे आदम अलैहिस्सलाम को, जो हमारा दादा भी है हमारा बाबा भी है, उसको लेके जन्नतुल फिरदौस में गए। बहुत बड़े महल दिखाए, कमरे दिखाए। एक कमरे में गए, कमरे से कमरा, फिर कमरे से कमरा। जब एक कमरे में गए तो वहाँ पे देखा आदम अलैहिस्सलाम। क्या देखा? एक खूबसूरत शहजादी बैठी है, बहुत हसीन और जमील। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? तो उस शहजादी के सर मुबारक के ऊपर नूर का ताज था, और यहाँ इस कान में भी मोती जुड़े हुए थे। गले में एक हार था। ये कितने हुए? 2 कान में 2 मोती, सर पर एक ताज 3, और गले में एक हार 4, एक शहजादी 5 बन गए ना, टोटल बन गए 5। फिर फरमाया कि ऐ जिब्राइल, ये खूबसूरत शहजादी कौन है, और ये ऊपर नूर का ताज है, ये क्या है? और 2 कानों में ये मोती जुड़े हुए हैं, गले में हार है। मेरे हज़रत जिब्राइल सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, जो इस शहजादी है, इसके सर के मुबारक के ऊपर जो नूर का ताज है, ये नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अभी नूर मुस्तफ़ा अभी मेरे आका पैदा नहीं हुए, उसकी पहली बात है जो ज़ाहिरी ज़िंदगी में, वैसे तो पहले थे। फरमाया ये नूर मुस्तफ़ा है। फरमाया कानों में जो 2 मोती हैं, फरमाया एक हसन है, एक दूसरा हुसैन है। सुभान अल्लाह। फरमाया अच्छा। फरमाया गले में एक हार है। फरमाया ये हजरत अली मुश्किल कुशा है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये मुश्किल कुशा है। फरमाया ये फिर खुद शहजादी कौन है खूबसूरत? फरमाया जन्नत खातून बीबी ज़हरा पाक है। सुभान अल्लाह। मेरे आका की लब के जिगर है। फरमाया सुभान अल्लाह। फिर वहाँ पे गए, वहाँ से फिर वापस आके अपनी जगह पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आया। इससे ये पता चला, लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर की बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम तो पैदा थे, बीबी हवा पाक भी पैदा थी, लेकिन अब इससे पहले बीबी ज़हरा पाक को अल्लाह ने दिखाया, आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी, इमाम हसन और हुसैन को भी, हज़रत अली को भी। तब जब ये दुनिया से तशरीफ़ ज़ाहिरी ना लेके आए, उससे पहले पता चला कि ये 5 थे, और ये 5 तन सबसे पहले थे। सब 5 तन सबसे पहले थे। तो इसका बहुत बड़ा शान है। मैंने आयत करीम पढ़ी, वारफ़ाना लका ज़िक्र। क्या है कि इसका जिक्र कब से है? पहले से अल्लाह ने इसका जिक्र बुलंद कर दिया। हज़रत जिब्राइल सलाम जब जन्नत में गए, कब? जब मेराज का टाइम हुआ, जन्नत में बुराक लेने के लिए गए, तो तकरीबन वहाँ जन्नत में 40,000 बुराक मौजूद थी। 40,000 बुराक, जवाब दीजिए, मौजूद थी। तो 40,000 बुराक में सबकी पेशानी पे क्या किया? नज़र घुमाई, पेशानी को देखा तो सबकी पेशानी पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आगे क्या लिखा था? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जिब्राइल सलाम जब जन्नत में गए तो वहाँ पे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह था। और मैं आपको शॉर्टकट में एक वाक़या बताऊँ, हज़रत आरफा बीबी जो आप मुसलमान हुई, वो असल में थी जिन। क्या थी? असल में जिन की ज़ात थी। बीबी आरफा आप मुसलमान हुई, मेरे आका के दस्ते मुबारक पर बैत हुई। लंबा वाक़या है। जब वापस मुलाकात के लिए आई और फरमाया, मेरे आका ने पूछा है बीबी आरफा, पहले तो आप बैत हुई, आपको मैंने कुछ दिन बताया, आप चली गई, फिर कुछ दिनों के बाद आई। फरमाया वाक़या तो बहुत लंबा है मेरे आका, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी, मेरा गुजर समंदर से हुआ। कहाँ से हुआ? समंदर से। वो जिनड़ी बीबी आरफा बता रही है कि मेरा समंदर से गुजर हुआ, जब मैंने देखा शैतान तख्ता समंदर के ऊपर पड़ा है, वहाँ पे उल्टा लेटा हुआ है और तकिया लगाए हुआ है, रब की तरफ देख रहा है और ये वास्ता कर रहा है, ये वसीला पेश कर रहा है, फरमा रहा है कि ऐ अल्लाह करीम, तुझको वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, इमाम हसन हुसैन का, हाँ, और वास्ता तुझे बीबी ज़हरा पाक का, पंजतन पाक का वास्ता दे के कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर मैं, वो जिनड़ी बताती है बीबी आरफा, उसका नाम था बीबी आरफा, फरमाती है मैं उसके करीब गई। फरमाया मैंने कहा कि आप ये क्यों वास्ता दे रहे हैं, आप तो शैतान हैं। फरमाया ठीक है मैं शैतान हूँ, लेकिन ये ऐसे। फरमाया कि आप इसको जानती हैं? फरमाया मैं इसको बहुत अरसे से जानता हूँ। वो शैतान ने को कहा बीबी आरफा ने कि क्या आप इस हस्तियों को जानते हैं? फरमाया अच्छी तरह जानता हूँ, और ये बहुत
اچھی طرح یہ بہت بڑے ہستیاں ہیں، میں اس لیے واسطہ دے رہا ہوں، وسیلہ دے رہا ہوں کہ شاید اللہ مجھ کو بخش دے۔ تو بی بی عارفہ یہ واقعہ بتاتی ہے کس کو؟ میرے آقا کو۔ فرمایا یا میرے آقا اے محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان کہہ رہا تھا۔ فرمایا بالکل شیطان کہہ رہا تھا ہمارا جو نام لے گا اللہ اس کی بخش ضرور کرے گا، لیکن جو دل سے لے گا۔ شیطان دل سے نہیں لیتا، شیطان ہے، منہ سے لیتا ہے، دل سے نہیں لیتا۔ ہمارے واسطے اللہ بخشے گا اس کو جو دل سے لے گا۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا کا اتنا ذکر ہے جنت میں بھی اس کا نام، اور فرماتے ہیں شیطان اس کو بتا رہا تھا بی بی عارفہ کو، فرمایا جب میں جنت، اب آدم علیہ السلام سے پہلے، یا آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے لیکن میرے آقا نہیں آئے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ میں کہتی ہوں، کس کو بتا رہے ہیں؟ بی بی عارفہ کو۔ کہتے ہیں میں جنت میں جب گیا نا، اب شیطان بتا رہے ہیں پہلے جب جنت میں جاتا تھا، تو فرمایا کہ میں نے 84,000 سال، کتنے؟ 84,000 سال میں فرشتوں کے ساتھ رہا، جب سردار رہے 84,000 سال فرشتوں کے سردار رہا۔ جب مجھے اللہ حکم دیتا میں جنت میں جاتا تو جنت کے پتے پر، درخت تو جتنے بھی تھے، ہر ایک پتے پر پنجتن کا نام لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنا بڑا نام ہے میرے آقا کا، کتنا بڑا شان ہے میرے آقا کا اور اس کی آل کا۔ تو آج ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پنجتن پاک، ویسے تو سارے تن پاک ہے میرے آقا کے، صحابہ پاک، ہاں میرے آقا کے جتنے ولی ہیں وہ بھی پاک، لیکن پنجتن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی نہیں آئی تھی تو یہ نور پہلے پیدا تھے تو عالم ارواح میں، تو اس لیے کہتے ہیں پنجتن پاک۔ دوستو پنجتن پاک کا وسیلہ آدم علیہ السلام کا میں نے واقعہ پڑھا۔ آدم علیہ السلام کی جب جنت سے باہر آئے، زمین پہ آئے، اللہ ناراض ہوئے، لغزش بھول ہو گئی، چلو ہو گئی، تو آئے جب زمین پہ آئے 300 سال آپ اماں حوا پاک اور آدم علیہ السلام مل نہ سکے، توبہ قبول نہیں ہوئی، توبہ کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے 300 سال کے بعد، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا آئے آدم اللہ کے نبی، توبہ قبول نہیں ہوئی کیا؟ اللہ راضی نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں جنت میں آپ کو لے کے گیا تھا، وہاں آپ نے 5 نام دیکھے تھے؟ فرمایا جی ہاں، یہ اور واقعہ بھی ہے۔ فرمایا جی ہاں میں نے دیکھے 5 نام۔ فرمایا آج بھی اس کا وسیلہ تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس ٹائم اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس 5 نام کا وسیلہ دیا، اللہ نے فرمایا میں تجھے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بھی ہے اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کریم جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عرش عظیم پر اپنے حجاب کے اندر عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ، آگے لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھر دل میں خیال بھی دیا، ایک روایت میں آتا ہے، پھر وہ اللہ نے اپنے نبی کا واسطہ دیا، میرے آقا کا آدم علیہ السلام نے واسطہ دیا، اللہ نے اس کو معاف کیا، پھر بھی یہ پنجتن پاک ہوا۔ تو پنجتن پاک کا بہت بڑا شان ہے۔ آج بھی ہم پنجتن کے گیت گاتے ہیں اس لیے کہ کل ہم دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تو پنجتن پاک کا صدقہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ہاں اسی طرح جو صحابہ ہے، اللہ شفاعت کتنے قسم کی ہے؟ 2 قسم کی شفاعت ہے، ایک ہے شفاعت صغریٰ، ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ میرے آقا کروائیں گے، جو شفاعت صغریٰ ہے وہ سب کو ملی جائے گی۔ شفاعت کبریٰ کب ہوگی؟ جب پہلے دروازہ کھلوائیں گے شفاعت کا تو میرے آقا کھلوائیں گے، کوئی نبی کوئی ولی سب رکے ہوں گے، جب میرے آقا فرمائیں گے دعا مانگیں گے، اللہ سجدہ کریں گے، جبرائیل علیہ السلام آئے گا، جاؤ میرے محبوب کے پاس، کیوں رو رہا ہے؟ اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہم فرمائیں گے کہ میرے محبوب کا رونا برداشت نہیں ہوتا، سجدے میں ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر میرے آقا اٹھیں گے، فرمائیں گے شفاعت کا دروازہ کھول دیجئے، امت تڑپ رہی ہے۔ یہ واقعہ بہت بڑا لمبا ہے، لیکن پھر میرے آقا فرمائیں گے میرے آقا کو میرے رب فرمائیں گے آئے میرے محبوب اب تو جا، جس کی شفاعت کروانی ہے کرا دے۔ پھر ہر نبی جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آئے، ہر نبی اپنی امت کی شفاعت کروائے گا۔ جو کعبے پہ حج کر کے گئے کہتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، جس کو بوسے کا ٹائم نہ لگے کہتے ہیں کہ اس کو اشارہ بھی ضرور کرو، وہ جنتی پتہ رہے، کہتے ہیں اشارہ کر کے آؤ گے، کل قیامت کے دن آپ کی یہ گواہی دے گا کہ یہ یہاں پہ آیا تھا۔ اگر حجر اسود نے گواہی دی تو آپ کی بخشش ہو گئی۔ جس نے قرآن پڑھا، قرآن سے دوستی رکھی، قرآن شفاعت کرائے گا۔ جس کا کامل مرشد ہے وہ مرشد شفاعت کرائے گا۔ اسی طرح پھر شفاعت صغریٰ کھلے گی، سب کی جو شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے۔ آج کی جو محفل میں بیٹھے ہیں، اسی محفل کی حاضری جو ہے ہماری اس طرح ثواب کی نیت ہے، تو جس کے لیے یہ چند کلمات پڑھے ہیں، جو اس میں غلطی کوتاہی ہو اللہ معاف فرمائے، سننے والوں کو بھی
بولنے والوں کو بھی۔ اب یہ ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب چینل ابراہیم حسینی 7NP، ابراہیم حسینی 7NP، آپ جب بھی جائیں گے مائک پہ موبائل پہ بولیں گے نا ابراہیم حسینی 7NP تو ہماری ویڈیو آ جاتی ہے۔ کافی ویڈیو اس میں ہیں جو اللہ اور رسول کے رضا کے خاطر، کچھ حدیث پاک ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں جو ہم بیان کر کے اس کے چینل میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے۔ آج کل پتہ دور کے آ چکا ہے، آخری دور، آخری بات ہے کر کے اس کو گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ جب ہم موبائل لیتے ہیں اس موبائل کے ذریعے ہم نیک کام بھی کر سکتے ہیں، اس موبائل کے ذریعے ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو آج اس دور میں زیادہ سے زیادہ موبائل کے ذریعے گناہ ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ موبائل کے اندر اچھی باتیں بھی آتی ہیں، بری باتیں بھی آتی ہیں، تو کوشش کریں ہم اچھی باتیں سنیں، علماء کے بیان، ہاں، اور قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے، نعت آتے ہیں، جو بھی آتے ہیں ہم وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ہم سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے۔ دوستو یہ جو دل ہے نا، یہ دل مردہ تب ہوتا ہے ہم جب گناہ زیادہ کرتے ہیں، یہ مردہ دل زندہ تب ہوتا ہے ہم جب نیکیاں زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہم گناہوں میں زیادہ، نیکیاں کیوں نہیں کر سکتے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ جب ہم نیکیاں زیادہ کریں گے تو دل ہمارا صاف ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، ہم خود بخود نیکی پہ چل پڑیں گے۔ سبحان تو اللہ۔ یہ قرآن پڑھنے سے بھی دل صاف ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کا دل مر جائے، دل زندہ نہیں ہوتا، دل کام کے لیے نیکی کے لیے نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، جتنا کثرت سے تلاوت کرے گا اس کا دل کھلے گا۔ دوسری بات یہ، اور یہ بات بھی ہے کہ دل جس کا مرشد کامل نہ ہو، اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے، پھر وہ ذکر دیتا ہے، ذکر کی ضرب لگاتا ہے، اس مرشد کے ذکر سے بھی اس کا دل جاگ پڑتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ والے، دوسری بات، تیسری بات یہ جو اللہ والوں کی محفل ہو، جس طرح آج محفل بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر چل رہا ہے، اس محفل میں بھی دل کھل جاتے ہیں۔ تو ایسی محفل میں بیٹھا کریں، ایسے لائک کیا کریں ویڈیو، ایسے شیئر کیا کریں جو اچھے ہوں۔ اگر ہم برے کریں گے تو برا کا برا نتیجہ، اچھے کا اچھا نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند کلمات قبول فرمائے، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 2 منٹ کی حاضری دعا کرتے ہیں۔